معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور مئے سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا، مئے سرجوش در آغوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور کس قدر جوش تحیر کے آیا ہیں آثار، کس قدر جوش تحیر کے آیا ہیں آثار، نظر آیا مگر آئینے کو تلوہ تیرا، نظر آیا مگر آئینے کو تلوہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر والہانہ عاشقانہ مؤدبانہ محبوبانہ عاشقانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالی نور کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب عبدا فنادى جبریل قال انی احب فلانا فاحبه فيحبه جبریل وقال للملائکۃ ان اللہ تعالی يحب فلانا فاحبوه فَيُحِبُّهُ الْمَلَائِكَةُ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف جلد دوم کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے فنادى جبریل، تو اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، سید الملائکہ کو بلاتا ہے۔ قال انی احب فلانا فاحبه، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ جبریل، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں کہ جس کی محبت کا اعلان اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اہل السماء فرشتوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ فرشتوں سنو، اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو آخری جملہ ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبریل علیہ السلام کے سامنے اس کی محبت کا اعلان فرماتا ہے، اس کے محبوب ہونے کا اعلان فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کا اعلان فرشتوں کے درمیان میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ، پھر اس بندے کی مقبولیت کو روئے زمین پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے پس منظر میں دیکھا جائے تو سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آپ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، حضور غوث حضور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس دنیا سے ظاہری حیات سے پردہ کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حضور سیدی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار غریب نواز کی شان یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام بھی محبت فرماتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی خواجہ غریب نواز سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور غریب نواز کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے دل میں رکھ دیا ہے، اسی لیے تو تمام کے تمام لوگ سیدی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں۔ تو خواجہ خواجگان فخر ہندوستان خواجہ معین الحق والدین
رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی محبت کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور غریب نواز کون ہے؟ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد کی طرف سے حسینی ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ کی طرف سے بھی اور آپ کے والد کی طرف سے بھی آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات و خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما تک جا کر کے مل جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی غریب نوازی کا یہ عالم ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی سرکار غریب نواز کی شان یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، یعنی آپ کے ماں کے پیٹ سے آپ ولی بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ کی غریب نوازی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کا زمانہ ہے۔ ابھی آپ شیر خوار ہیں کہ ایک عورت لاغر اور کمزور آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سائلہ بن کر کے آتی ہے، تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرما رہے تھے۔ وہ عورت آ کر کے کہتی ہے کہ میں بہت غموں سے نڈھال ہوں، میرے پاس کھانے کے اسباب نہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ اور وہ عورت ایسے عالم میں آتی ہے کہ اس کا بچہ زار و قطار اور چلی پکار کر کے رو رہا تھا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ بچپنے کے عالم میں، شیر خوارگی کے عالم میں اس بچے کو دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کا دودھ نوش فرمانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، تو وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ کئی دن ہو گئے میرے حلق میں ایک لقمہ نہیں گیا، جس کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو چکا ہے اور میرا بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اس کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہے۔ سرکار غریب نواز کی غریب نوازی کا یہ عالم ہے کہ آپ اشارہ فرماتے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے اشارے کو سمجھ جاتی ہیں اور سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ اس بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں۔ ایک طرف سرکار غریب نواز دودھ نوش فرما رہے ہیں، دوسری طرف وہ بچہ دودھ نوش فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، سرکار غریب نواز کے بچپنے کا عالم ہے اور آپ بچپنے میں ایسے سخی ہیں کہ اپنے حصے کا دودھ بھی دوسرے بچوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ تبھی تو ہم سیدی سرکار غریب نواز کو غریب نواز کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے تعلیم و تعلم کا یہ عالم ہے کہ آپ 7 سال تک خراسان کی سرزمین پر آپ نے علم دین حاصل کیا اپنے والد بزرگوار کے زیر عاطفت میں۔ 7 سال کے بعد آپ سنجر کے ایک ادارے میں اپنا داخلہ لیتے ہیں اور وہاں پر آپ علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر
اور تمام علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ سے فراغت حاصل کرتے ہیں، اور جس وقت آپ فارغ التحصیل ہوئے اس وقت آپ کی عمر 14 یا 15 سال کی تھی، اور آپ نے علم دین میں ایسی مہارت حاصل کی کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ صرف کرامت میں یگانہ روزگار اور ممتاز نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے محدث اعظم بھی ہیں اور اپنے وقت کے مفسر اعظم بھی ہیں۔ وہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا۔ آپ کا علم دین حاصل کرنا، جبکہ آپ مادرزاد ولی ہیں، اس بات پر دلالت کرتا ہے، آپ کی سوانح حیات ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ اور سرکار غریب نواز ہم سے پکار کر کے کہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں، تم ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش نہ کرو، اگر میرے طریقے پر چلنا ہے تو میرا طریقہ یہ ہے کہ 7 سال تک میں نے اپنے گھر سے علم دین حاصل کیا ہے، اور 7 سال تک اپنے گھر سے باہر رہ کر کے علم دین کی تحصیل کی ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا۔ جب آپ کی عمر شریف 15 برس کی ہوئی، آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تو آپ کو آپ کے حصے میں، آپ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملتی ہے کہ جس سے آپ اپنا گزر بسر کیا کرتے اور اپنے باغ کی خود دیکھ بھال کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باغ کے اندر تشریف فرما ہیں کہ ایک مجذوب بزرگ کہ جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اس باغ کے اندر آتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے جب ان بزرگ کو دیکھا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کو ایک سائے دار درخت کے نیچے بٹھایا، اور آپ ان کی بارگاہ میں پانی پیش کرتے ہیں اور انگوروں کا خوشہ پیش کرتے ہیں۔ وہ انگور تناول فرماتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب انہوں نے یہ عقیدت اور محبت، یہ ادب و احترام دیکھا تو انہوں نے اپنی جھولی سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا، اور چبا کر کے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں یہ روٹی کا ٹکڑا جانا تھا کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ اپنا پورا باغ اور پنچکی فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ فروخت کر کے سب اللہ کی راہ میں، غریبوں میں اور فقیروں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تبھی تو ہم سرکار غریب نواز کو غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور آپ راہ سلوک نکل پڑتے ہیں، آپ ذکر و مجاہدے میں لگ جاتے ہیں، آپ جگہ جگہ پر بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں۔ ہر بزرگ کے یہاں سے یہی جواب ملتا ہے کہ حسن تمہارے لیے ہمارے پاس حصہ نہیں ہے، آپ کا حصہ کہیں اور ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جستجو میں، اسی تلاش میں آپ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پر سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر دست دے رہے تھے، اور وہاں پر تشریف فرما تھے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو سید
ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बेटा हसन तुम आ गए हो। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बायोग्राफी खुद बयान फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब मुझे देखा तो मुझसे पूछा बेटा हसन तुम आ गए हो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इससे पहले आपसे न कभी मुलाकात हुई, न मैंने आपको कभी देखा, न आपने मुझे कभी देखा। हज़रात मोहतरम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि हुज़ूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठा हूँ और तुम्हारे ही इंतज़ार में अब तक बाक़ायदे हयात हूँ। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुक्म दिया कि बेटा ज़िक्र और मुजाहिदे में लग जाओ। सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने फरमाया बेटा सूरह बकरा की तिलावत करो। आप सूरह बकरा की तिलावत फरमाते हैं। 21 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज अदा फरमाते हैं। फिर उसके बाद में ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बेटा हमारे यहाँ मुरीद करने का तरीक़ा ये है कि आपको कुछ ज़िक्र और मुजाहिदा करना होगा। लेकिन आज देखिए, आज भी कुछ लोग हैं कि लोग किसी को मुरीद बनाते हैं तो मुरीद बनाते हुए यहाँ तक कह डालते हैं कि अब तुम्हें नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हैं जो फरमा रहे हैं मादरजाद वली से कि बेटा हमारे यहाँ ज़िक्र और मुजाहिदा कराया जाता है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िक्र और अज़कार में मशगूल हो जाते हैं। आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा मोइनुद्दीन आ मैं तुझे खुदा से मिला दूं। और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया कि बेटा आसमान की तरफ देखो। तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आसमान की तरफ देखा तो आपके पीरो मुर्शिद ने पूछा कि बेटा क्या देख रहे हो? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरे पीरो मुर्शिद इस वक्त मैं अर्श आज़म को देख रहा हूँ। जब आपने नीचे निगाह डाली, पीरो मुर्शिद ने पूछा बेटा कहाँ तक देख रहे हो? सरकार गरीब नवाज ने अर्ज़ की कि हुजूर तहतुस सरा तक देख रहा हूँ। उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि बेटा और जिक्र और मुजाहिदा करो, 1000 मरतबा सूरह इखलास शरीफ की तिलावत करो। अब देखिए कुरान की तिलावत में कितनी बरकत है कि सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद आपको पहले सूरह बकरा की तिलावत की तलकीन फरमा रहे हैं, फिर 1000 मरतबा आपसे सूरह इखलास का विर्द करवा रहे हैं। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1000 मरतबा सूरह इखलास शरीफ को पढ़ा। आपके पीरो मुर्शिद ने बुलाया और पूछा बेटा इस वक्त कहाँ तक देख रहे हो? सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ की कि इस वक्त ए मेरे पीरो मुर्शिद मैं हिजाब अज़मत तक देख रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा आँखों को बंद करो। आप अपनी आँखों को बंद फरमाते हैं। आपके पीरो मुर्शिद ने अपनी दोनों उंगलियों की कैंची बनाई और कैंची बना करके फरमाया कि बेटा इन दोनों उंगलियों के दरमियान में देखो। तब सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद की दोनों उंगलियों के दरमियान देखा। आपके पीरो मुर्शिद ने पूछा कि बेटा क्या देख रहे हो? उस वक्त सरकार गरीब नवाज ने अर्ज की कि हुजूर इस वक्त मैं आपकी दोनों उंगलियों के दरमियान में 18,000 आलम का मुशाहिदा कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम ये शान है ख्वाजा उस्मान हारूनी की कि आप अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान में 18,000 आलम का मुशाहिदा करा देते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का ये आलम है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा? तभी तो हम सैयदी सरकार आला हजरत के अशआर को पढ़ते हैं और कहते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह से अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में 20 साल गुजारते हैं और आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ जहां भी आपके पीरो मुर्शिद जाते आपका मुसल्ला, आपके बर्तन, आपका साजो सामान
آپ کا سامان سفر اپنے دوش پر لادتے اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اس طرح سے آپ نے 20 سال گزارے۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں حج کے لیے روانہ ہوئے، آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار عالم، میں حسن کو جہاں تک پہنچا سکتا تھا پہنچا دیا، اے پروردگار عالم حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو پردہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ پھر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا سید بحر بر، وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ۔ حضرات محترم، یہ شان ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ جب آپ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آتی ہے کہ تم پر بھی سلام ہو، خشکی اور طری کے بادشاہ، خشکی اور طری کے مالک۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، صلاۃ و سلام عرض کرنا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حضور سیدنا غوث پاک کا طریقہ ہے، اور سرکار غریب نواز کا طریقہ ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جلدی جلدی آگے گزر جاؤں، آپ جب دوسری مرتبہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ کا واقعہ ہے۔ تو پردہ غیب سے پھر آواز آئی کہ حسن، ہم نے تجھ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ جب سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پردہ غیب سے یہ آواز سنی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، جب تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے تو پروردگار عالم میری اس دعا کو، میری اس التجا کو قبول فرما۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، قیامت تک جتنے میرے سلسلے کے مرید ہیں ان تمام مریدوں کی مغفرت فرما۔ تو پردہ غیب سے آواز آئی کہ معین الدین، ہم نے تیرے تمام مریدوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ شان ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ لیکن ایک چیز یاد رہے، یہاں پر مرید سے مراد سچا مرید ہے، نہ کہ جھوٹا مرید۔ سرکار غریب نواز کا وہی مرید ہے جو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اب آپ فریضہ حج ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ وہاں پر مراقبے کے عالم میں ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن، ہندوستان کی سرزمین کفر اور ظلمت سے گھری ہوئی ہے، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرو۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب خواب میں یہ بشارت سنی، آپ بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں سوچنے لگتے ہیں
کہ مجھے یہ بشارت تو دی گئی ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ، لیکن میں نے نہ تو وہاں کا راستہ دیکھا۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر پھر عنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں اجمیر شریف کا پورا نقشہ دکھا دیتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز کو ہم عطائے رسول اسی لیے بولتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کو عطا فرمایا، اس لیے سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں۔ اور یہ جملہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے لیے ہندوستان بھی عطائے رسول ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے لیے سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں، اور سرکار غریب نواز کے لیے ہندوستان عطائے رسول ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر چلہ کشی کرتے ہیں، وہاں پر آپ کا چلہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن یاد رہے وہ چلہ وہ ہے کہ جہاں پر سرکار غریب نواز نے قیام فرمایا، آج کا جھوٹا چلہ نہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ دن وہاں پر قیام فرماتے ہیں، پھر آپ اجمیر شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت ہے کہ بہت سارے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک لڑکا کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہ پیالہ لے کر کے جا رہا تھا، تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس بچے کو اللہ تعالی جب تک موت نہیں عطا فرمائے گا جب تک کہ ہندوستان کا بادشاہ نہ بن جائے۔ ایک بچہ کہ جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ سرکار غریب نواز کی کرامت ہے کہ آپ نے بچپن ہی میں فرما دیا کہ جب تک یہ بچہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، جب تک کہ دلی کی سلطنت پر قابض نہ ہو جائے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک انسان کے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، کچھ ہی دنوں میں ایسا ابھرتا ہے، ایسا اٹھتا ہے اور دلی کی سطح پر قابض ہو جاتا ہے۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ شخص کون تھا کہ جس کا نامی اسم گرامی آج دنیا سلطان التمش کے نام سے جانتی ہے کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ایک خراسان میں ایک جگہ پڑتی ہے کہ جس کا نام تھا سبزوار۔ وہاں پر اس جگہ کا، اس شہر کا حاکم شیعہ تھا جو بزرگان دین سے بہت حسد رکھتا تھا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سبزوار میں خوبصورت باغ دیکھا تو آپ باغ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک حوض تھا، وہاں پر وضو فرماتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سبزوار کا حاکم یادگار محمد آتا ہے اور آ کر کے اپنے خدام کو، اپنے سپاہیوں کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ اس بزرگ کو آنے کی اجازت کس نے دی۔ چنانچہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اس پر نگاہ ڈالی وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ جب وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، تمام کے تمام خدام پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر مارا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گرا اور قدموں میں گر کر کے اپنے تمام گناہوں سے اور اپنی شریعت سے توبہ کرتا ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی کرامت ہے۔
پھر اسی طرح سے آپ بلخ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بلخ میں ایک پروفیسر تھے بہت بڑے کہ جن کا نام تھا ضیاء الدین۔ انہیں اپنی حکمت پر، اپنے علم طب پر، اپنے میڈیکل سائنس پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، اور یہ صوفیہ کرام اور بزرگان دین سے بہت حسد رکھتا تھا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں اس وقت آپ تھے، اور آپ کے ساتھ میں آپ کے 40 مریدین تھے۔ 40 مریدین کے ساتھ میں جب بلخ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو آپ کے مریدوں میں سے کوئی شخص پرندے کا شکار کر کے لایا، اور آپ نے اس پرندے کو بنوایا، اور بنوا کر کے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پرندے کا گوشت تناول فرماتے ہیں، اور اس میں سے ایک ران سر ضیاء الدین کو بھی دے دیتے ہیں۔ اب یہ بزرگان دین ہیں۔ پروفیسر ضیاء الدین نے جیسے ہی سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے مس کی ہوئی اس پرندے کی ران کو تناول فرمایا، اس کا سارا گھمنڈ اتر چکا تھا، اور وہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے آپ کا سچا مرید بن جاتا ہے، اور اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے اور سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ تو یہ سرکار غریب نواز کی شان ہے۔ آپ دھیرے دھیرے اجمیر شریف کی سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اجمیر شریف کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے تو چونکہ اس وقت راجستھان میں اجمیر کا جو راجہ تھا پرتھوی راج تھا، اور اس وقت سلطان شہاب الدین گوری سے پرتھوی راج کی جنگ ہوئی، اور شہاب الدین گوری کی فوج ہار جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے۔ تو ایک شکست خوردہ سپاہی اجمیر شریف کے جنگلوں میں، بیابان جنگل میں ملتا ہے۔ سرکار غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو آپ کو وہ روکتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ میں نہ سپاہی ہیں، نہ آپ کے پاس میں تلوار ہے، اور پرتھوی راج جو ہے بہت غصے میں ہے، آپ کو قتل کر دے گا یا آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، اور یہ بزرگان دین کی شان ہوتی ہے۔ ارے بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی فوج پر بھروسہ کرتا ہے، تلوار پر بھروسہ کرتا ہے۔ ارے بزرگان دین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز کو خوف کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ سرکار غریب نواز کو بھیجنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کی سلطانی دے کر کے عطا فرمایا، اور آپ نے وہاں بڑے اطمینان کے ساتھ میں اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، ایک بیابان جنگل ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں پر پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہیں پر قیام فرما دیتے ہیں، اور آپ وہیں پر اپنے خیمے گاڑ لیتے ہیں۔ پرتھوی راج کے لوگوں نے آپ سے منع کیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں نہ بیٹھیے، یہاں سے کہیں دوسری جگہ چلے جائیے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب ان لوگوں نے اس طرح کی ہم کلامی کی، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو یہاں پر اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ کی زبان اقدس سے یہ نکلنا تھا۔ جب شام کا وقت ہوتا ہے، راجہ کے اونٹ آتے ہیں، اونٹ آ کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، پوری رات اسی طرح سے گزر جاتی ہے۔ جب صبح نمودار ہوتی ہے، راجہ کے سپاہی آتے ہیں، اس کے خدام آتے ہیں، شتربان آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بھی اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اونٹوں کو زمین نے پکڑ لیا ہو یا ان کا سینہ زمین سے چپک گیا ہو۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ لوگ بڑے حیران ہیں، بڑے پریشان ہیں، راجہ کے پاس جاتے ہیں اور پاس جا کر کے شکایت کرتے ہیں۔ راجہ کہتا ہے کہ
بابا کے پاس جاؤ اور جا کر سے ان سے معافی مانگ لو۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خدام آتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم سرکار غریب نواز کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ان لوگوں نے آ کر کے کیا دیکھا کہ اونٹ اب پھر سے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اگر اونٹوں کو زمین پر بٹھا دیں تو ان اونٹوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو جن مسلمانوں کو سرکار غریب نواز نے اپنے ذریعے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا ہو، ان سے دین اسلام کون چھین سکتا ہے؟ ان مسلمانوں سے ہندوستان کی سرزمین کون چھین سکتا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہندوستان کے سلطان ہیں، آپ ہندوستان کے راجہ ہیں۔ اگرچہ راجہ آتے رہتے ہیں لیکن حقیقتاً ہندوستان کی بادشاہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائی ہے۔ اب سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ اجمیر کے جہاں پر کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی آذان کے بارے میں نماز کے بارے میں جانتا تک نہیں، سرکار غریب نواز تشریف لاتے ہیں۔ پرتھوی راج بڑا پریشان ہوتا ہے۔ پرتھوی راج کا اجمیر شریف کی سرزمین پر ایک مندر تھا کہ جس کے اندر صرف راجہ اور اس کے گھر والے ہی پوجا کے لیے آ سکتے تھے۔ اس مندر کا ایک مہنت تھا کہ جس کا نام تھا رام دیو۔ جب پرتھوی راج پریشان ہو جاتا ہے تو رام دیو کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے جادو کے ذریعے اس بابا کو یہاں سے نکال دیجئے یا پھر اس کو شکست دے دیجئے۔ چنانچہ رام دیو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا ہے اور اپنے جادو کو استعمال کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آیت الکرسی شریف پڑھی اور آپ نے پڑھ کر کے ایک حصار بنا لیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر مہنت کا کوئی بھی جادو کام نہیں کرتا ہے۔ جب آپ پر کوئی بھی جادو کام نہیں کرتا ہے تو مہنت کے ساتھ میں جتنے سپاہی آئے ہوئے تھے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو حیران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم راؤ دیو نے جب اتنا دیکھا، اتنا دیکھنے کے بعد ان سپاہیوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ سرکار غریب نواز کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرامت والی نگاہ ڈالی اور آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا مہنت بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتا ہے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرتا ہے اور توبہ پڑھ کر کے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے یہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جب مہنت مسلمان ہو جاتا ہے تو چونکہ مہنت جو ہوتا ہے قوم کا لیڈر ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پرتھوی راج بڑا پریشان ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ پر پانی کو بند کیا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب آپ پر پانی کو بند کیا گیا تو آپ نے صرف اپنے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساگر سے جا کر کے کہو کہ تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ حضرات محترم یہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ آپ کے مرید نے جب انا ساگر سے جا کر کے سرکار غریب نواز کا نام لیا تو انا ساگر کا سارا پانی ایک کانسے میں سما جاتا ہے۔ حضرات محترم یہ واقعہ بہت متعارف اور بہت مشہور ہے۔ سرکار غریب نواز کے اشارے پر پانی ایک کانسے میں آ جاتا ہے اور سرکار غریب نواز کے اشارے سے جب وہ پانی کا کانسا انا ساگر میں اڈیل دیا جاتا ہے تو انا ساگر
پھر اسی طرح سے بہنے لگتا ہے۔ تو یہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ جب اس کرامت کو لوگوں نے دیکھا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پرتھوی راج ادھر بڑا پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس بابا کو کیسے بھگایا جائے، اس کو کیسے نکالا جائے، طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ حضرات محترم، لوگوں میں جو ہے روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پرتھوی راج کا لوگ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، سرکار غریب نواز کے دائرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات زندگی میں صرف ایک دو لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، ایک دو ہزار کو کلمہ نہیں پڑھایا، آپ نے 10-20 لاکھ لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک دو نہیں بلکہ 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا ہے۔ آج کچھ لوگ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ کم 1 کروڑ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہندوستان میں مسلمان نظر آتے ہیں، یہ بادشاہوں کی تلوار کے زور پر مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کبھی بھی بادشاہ یا شہنشاہ کا مرہون منت نہیں رہا ہے، بلکہ اگر اسلام پھیلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق لے کر کے جو صوفیہ اکرام تشریف لائے، بزرگان دین تشریف لائے، ان کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، اور ان کے ذریعے جو اسلام پھیلا ہو اس اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ حضرات محترم، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو طرح طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی آپ پر پانی کو بند کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اپنی دکان سے سرکار غریب نواز یا آپ کے خدام کو تیل تک نہ دے تاکہ وہ مسجد نہ بنا سکیں۔ لیکن سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے بنا تیل کے پانی سے چراغ کو جلایا ہے۔ وہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر 1-2 کرامت ہو تو اس کا شمار کیا جائے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب پرتھوی راج پریشان ہو جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے اس وقت کے پنڈت کے پاس جاتا ہے، بہت بڑے جادوگر کے پاس جاتا ہے کہ جس کا نام تھا اجے پال۔ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے اس بزرگ کو یہاں سے نکال دیجئے، ورنہ پورے کا پورا شہر مسلمان ہو جائے گا، پورے کا پورا ملک مسلمان ہو جائے گا، میری بادشاہت اور میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ جب اجے پال اتنا سنتا ہے، اتنا سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ کام تو میرے چیلے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اجے پال آتا ہے، سرکار ایک تاریخ کو متعین کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں اجے پال سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے مقابلہ کرے گا۔ پورے شہر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اجے پال بھی آ جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا کہ بیٹا آیت الکرسی شریف پڑھو، اور آیت الکرسی پڑھ کر کے انگلی سے حصار کر لو، حصار کے اندر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ آپ کے مرید نے حصار کر لیا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر اجے پال کبھی سانپوں کو چھوڑتا ہے، سانپ جیسے ہی سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف دوڑ کر کے جاتے ہیں، اس حصار پر آنے کے بعد میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ پر پتھروں کی برسات کرتا ہے، کبھی آپ پر آگ کو برساتا ہے، لیکن سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس کا کوئی بھی حربہ کام نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شکست فاش ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اجے پال ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں دیکھو ہوا میں اڑ رہا ہوں، آپ کیا میری طرح ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ حضرات محترم، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خود ہوا میں اڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، بلکہ آپ کے تلوے سے جو چپل مس ہوئی تھی، جو کھڑاؤ مس ہوئی تھی، جو نالین مس ہوئی تھی، اس کو حکم دیتے ہیں، وہ کھڑاؤ اڑ کر کے آسمان کی طرف اڑتی ہے اور اجے پال کے سر پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اجے پال زمین پر آ جاتا
کرتا ہے سرکار غریب نواز کے قدموں میں آ کر کے گر جاتا ہے، اور جب آپ کے قدموں میں گرتا ہے تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دیتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اجے پال نے عرض کی کہ حضور اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، حق واضح ہو چکا ہے، مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیے۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کی یہ علامت ہوگی، یہ کرامت ہوگی کہ اگر کوئی انسان اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر راستہ بھول جائے، اگر وہ تیرا نام لے لے گا تو اسے راستہ مل جائے گا۔ آج بھی اجمیر شریف کی سرزمین پر کوئی راستہ بھول جائے اور کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے کہ عبداللہ بیابانی مجھے راستہ بتائیے، تو چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے، آپ کو راستہ بتانے کے لیے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے جادوگروں کو ہرایا، اور آپ نے اجمیر شریف کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب ادھر شہاب الدین گوری جو پرتھوی راج سے شکست کھا چکا تھا، اسی غور و خوض میں تھا، اسی غور و فکر میں تھا کہ کس طرح سے پرتھوی راج سے بدلہ لیا جائے۔ کہ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی سلطانی عطا فرمائی۔ شہاب الدین نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا، اور وہ پھر ہندوستان کا رخ کرتا ہے، اجمیر شریف کی سرزمین پر تشریف لاتا ہے۔ جب اجمیر شریف کی سرزمین پر آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے، بیابان جنگل ہے۔ جب وہ اذان کی آواز کو سنتا ہے تو اس طرف بڑھتا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب کا وقت تھا، جماعت قائم ہو چکی تھی۔ شہاب الدین غوری آتا ہے اور آ کر کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کرتا ہے۔ شہاب الدین غوری نے جیسے ہی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میں امام کے چہرے پر اس کی نگاہ جاتی ہے۔ امام کا جیسے ہی چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کے متعجب ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، کرے یہ تو وہی بزرگ ہیں کہ جو خواب میں تشریف لائے تھے۔ جب وہ سرکار غریب نواز کے چہرے کو دیکھتا ہے تو چہرہ دیکھ کر کے آپ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور سلطان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بن جاتا ہے۔ آپ اس کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں۔ پھر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو خواب میں بشارت عطا فرمائی، اللہ تعالی اس طرح سے اس بشارت کو قبول فرماتا ہے۔ ادھر پرتھوی راج سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو طرح طرح کی تکلیف اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرتھوی راج کی طرف پیغام بھیجا۔ اس سے کہا کہ اس سے جا کر کے کہو کہ تیرے تمام کے تمام ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، اس سے کہو کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ اس کے لیے اس کی بادشاہت بھی قائم رہے گی، اس کا رجواڑہ بھی قائم رہے گا۔ حضرات محترم، لیکن پرتھوی راج انکار کر دیتا ہے۔ اس وقت سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پرتھوی راج را زندہ گرفتارے، کہ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کیا۔ سرکار غریب نواز کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے
کہ شہاب الدین گوری کی فوج اس پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس کی فوج اس پر حملہ کر کے شہاب الدین گوری اس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے اور پرتھوی راج زندہ گرفتار ہو جاتا ہے اور شہاب الدین گوری کے سپاہی اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ولی کامل کی ولایت کا جس نے انکار کیا، جس نے اس کے کلمات کا انکار کیا، جس نے اس کو ستانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ اس کی بادشاہت بھی چلی جاتی ہے اور وہ اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ شان ہے میرے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے شہاب الدین گوری کو ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائی۔ اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے زندگانی کے حالات ہیں، کیا وصال کے بعد بھی مدد کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جس طرح اپنی حیات میں لوگوں کی مدد فرماتے، اس سے کہیں زیادہ وصال کے بعد اپنے مریدین کی مدد فرماتے ہیں۔ سرکار غریب نواز ایسے غریب نواز ہیں کہ جب سلطان شمس الدین التمش کا دور سلطنت تھا کہ ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دلی سے چل کر کے آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ حضور شمس الدین التمش آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے، اگر آپ اس کو لکھ کر کے دے دیں تو وہ مجھ پر لگان کو کچھ کم کر دے۔ سرکار غریب نواز ایسے غریب نواز ہیں، جب اس غریب کسان کی فریاد کو آپ نے سنا تو آپ سن کر کے فوراً رخت سفر باندھتے ہیں اور آپ دلی کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دلی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کا خیر مقدم کہا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ کی تشریف آوری کیسے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کسان کی شکایت پر آیا ہوں۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور آپ وہاں سے کسی کے ذریعے حکم بھیج دیتے یا خط لکھ دیتے، میں آپ کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جاتا۔ آپ نے اتنا لمبا سفر فرمایا تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے غریب نواز ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں لکھ کر کے دے دیتا یا حکم بھیج دیتا تو کسان کا کام تو چل جاتا، لیکن کسان کا دل کیسے جڑتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے وصال کے بعد بھی لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ اورنگزیب عالمگیر کے جن کا نام لیتے ہوئے مسلمان ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو وہ تقوی اور وہ طہارت عطا فرمائی کہ فقہائے کرام نے اورنگزیب عالمگیر کو اپنے وقت کے مجددین میں شمار کیا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر ایک جذباتی سلطان تھے۔ آپ بہت سارے مزارات پر گئے، سلام کرتے، سلام کا جواب نہ آتا تو آپ نے تمام کے تمام مزارات کو توڑوا دیا۔ جب آپ اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو آپ نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا،
لیکن سلام کا جواب نہ ملا۔ آپ پھر سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب نہ آیا۔ آپ نے جب تیسری مرتبہ سلام کیا تو سرکار غریب نواز کی قبر مبارک سے سلام کا جواب آیا، اور اورنگزیب پر عنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اورنگزیب نے عرض کی کہ حضور 2 مرتبہ سلام کیا، سلام کا جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ سلام کا جواب آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب آپ نے 2 مرتبہ سلام کیا اس وقت میں ذکر و اذکار میں مشغول تھا، جس کی وجہ سے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم بزرگان دین کو سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہمارے کان یا ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ان کے سلام کے جواب کو سن سکے، ورنہ وہ ہمارے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہی اورنگزیب عالمگیر ہے، اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی غریب نوازی کا یہ عالم ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جب اجمیر شریف کی سرزمین پر جاتے ہیں تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ زار و قطار رو رہا ہے، اور کسی چیز کو سرکار غریب نواز کی قبر مبارک پر طلب کر رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اس وقت کے سلطان اورنگزیب عالمگیر سرکار غریب نواز کے دربار میں تشریف نہ لاتے، بلکہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو قتل کر دیتے، اس لیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اور مشرک واجب القتل ہوتا ہے، لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کبھی عام فقیرانہ لباس پہن کر کے جاتے، اور جہاں پر فقراء لنگر کے لائن میں لگتے آپ لائن میں لگ جاتے، آپ کی بارگاہ میں آپ کے خدام عرض کرتے، آپ سے کہتے کہ حضور آپ فقراء کی لائن میں کیوں لگتے ہیں؟ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم لنگر کا کھانا لا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ لیکن یہ اورنگزیب عالمگیر کی شان ہے کہ جہاں ایک طرف وہ بادشاہ ہیں تو وہیں پر ان کا طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہے۔ اگر وہ لوگوں کے لیے بادشاہ ہیں تو بزرگان دین کی بارگاہ میں فقیر کے لباس میں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک شخص کچھ طلب کر رہا ہے۔ اورنگزیب نے پوچھا کہ میں آپ کو بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں پر کیا مانگ رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے نابینا ہوں، میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بینائی طلب کر رہا ہوں۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ نابینا شخص کان کھول کر سن، میں وقت کا سلطان اورنگزیب ہوں، اگر تجھے اتنے دنوں سے تو مانگ رہا ہے اب تک تجھے بینائی نہیں ملی، میں مزار انور کے اندر جا رہا ہوں، جب باہر آؤں اگر تجھے آنکھ نہ ملی، بینائی نہ ملی تو اورنگزیب تجھے قتل کر دے گا۔ اور جب اس شخص نے یہ سنا کہ وقت کے بادشاہ کا حکم ہے، اب تک تو آنکھ کی بات تھی، اب تو گردن کی بات آ گئی، اب یہ گڑ گڑا کر کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور اب تک تو بینائی مانگ رہا تھا، اب تو میرا سر بھی سلامت نہیں رہے گا، حضور بینائی عطا فرما دیجئے۔ یہ شخص گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا تھا، یہاں تک کہ اورنگزیب کے مزار انور سے واپس آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی غریب نواز کے صدقے میں اس شخص کو بینائی عطا کر دیتا ہے۔ اورنگزیب نے جب اتنا دیکھا، اتنا دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو بینائی اب تک اس لیے نہیں ملی، اس لیے کہ اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر اب آنکھ نہ ملی تو گردن چلی جائے گی، اس لیے اس نے رب کی بارگاہ میں لو لگا کر کے غریب نواز کا وسیلہ دے کر کے دعا کی، تو پروردگار عالم نے سرکار غریب نواز کے وسیلے سے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اس کو بینائی عطا فرما دی ہے۔
تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دعا کرنے کے لیے لمبے وقت کی ضرورت نہیں بلکہ خلوص نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم تھا کہ اگر اب بینائی نہ ملی تو زندگی بھی باقی نہیں۔ تو اس لیے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز ہیں، آپ غریبوں کو نوازتے رہتے ہیں، اور ہم نے یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم حاصل کی اور آپ کی غریب نوازی کا عالم، اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس دور کے بزرگ ہیں کہ آپ کی ملاقات سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب آپ پہلا فریضہ حج ادا کر کے آتے ہیں تو سرکار بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال فرمایا اور آپ کی تعظیم اور توقیر کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ معین الدین، جب آپ دوبارہ بغداد معلیٰ تشریف لاؤ گے تو ہم نہیں ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ بغداد کی سرزمین پر جاتے ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت وصال ہو چکا تھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک ہے، صرف فرق یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبیر السن تھے اور آپ جوانی کے عالم میں تھے، اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح سے 97 سال عمر پائی اور آپ کا وصال اجمیر شریف کی سرزمین پر ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہے۔ بات آتی ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آپ نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا بجا پر آپ کی شان میں قصائد لکھے اور آپ کا بہت ذکر کیا، تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار غریب نواز کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دوں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہی نہیں بلکہ آپ کی قبر مبارک کی حاضری بھی دی ہے۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی انسان اجمیر شریف کو اجمیر کہے تو اس کے بارے میں کیا ہے، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ادب و احترام دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوچ کر کے اجمیر شریف کو صرف اجمیر بولتا ہے، شریف نہیں لکھتا ہے یا شریف نہیں لگاتا ہے اس لیے کہ وہاں پر سرکار غریب نواز آرام فرما ہے، تو اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان گمراہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غفلتاً نہیں بولتا ہے تو یہ محرومی کا سبب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار اعلیٰ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ماننے والے نہیں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی سچی اور پکی محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔